बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। रोज़ की तरह ढेरों दुआएं आप सब लोगों के लिए। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें और हमेशा अल्लाह ताला की अमान में रहें। आमीन सुम्मा आमीन। आज सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आप लोग जो हैं मेरी इस मेहनत को, मेरी इस काविश को पसंद कर रहे हैं। और मेरे जो ये चैनल है माशाल्लाह थोड़ा ग्रो की तरफ जा रहा है। ये सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों की सपोर्ट से ही पॉसिबल है, जिसके लिए मैं तहे दिल से आपकी मशकूर हूँ कि आप लोग मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं। मैं डेली चेक कर रही होती हूँ, मैं मुझे पता चल रहा होता है कि यूट्यूब जो है वो कैसे मेरे चैनल को प्रमोट कर रहा है, सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों की वजह से, आप लोगों की सपोर्ट की वजह से कि आप लोग मेरे चैनल पे आते हैं, मेरी वीडियोस को देखते हैं और उसके बाद लाइक भी करते हैं, कमेंट्स भी कर रहे होते हैं। मुझे बहुत खुशी होती है। तो इसलिए आज मैंने सोचा सबसे पहले मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करूं कि आप लोगों का बहुत 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 शुक्रिया कि आप मेरी इतनी हौसला अफजाई कर रहे हैं। आप यकीन करें मेरा जो हौसला है ना वो और बढ़ जाता है। ये आपकी छोटी सी लाइक कमेंट से ना, हम जो यूट्यूबर्स होते हैं ना, तो हमारा हौसला जो होता है ना वो सिर्फ यही चीज़ें होती हैं। ठीक है, एक हमारा सोर्स ऑफ इनकम भी हो जाता है कुछ। बट हमें खुशी ये होती है कि हमारी जो ये एफ़र्ट्स हैं, हमारी जो ये कोशिशें हैं, तो वो आप लोग सराह रहे होते हैं, पसंद कर रहे होते हैं। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप और मेरा ताल्लुक़ जो है वो इसी तरीके से कायम रहेगा और आप हमेशा मुझे इस तरीके से सपोर्ट करते रहेंगे। ना ही सिर्फ मेरे इस चैनल पे बल्कि मेरे बाकी चैनल्स पे भी जब मैं काम स्टार्ट करूँगी तो आप वहाँ पे भी मुझे इस तरीके से आप लोग सपोर्ट करेंगे। तो इंशाअल्लाह आप लोग करेंगे ना मुझे सपोर्ट, तो बड़ी मेहरबानी होगी आप लोगों की। लेकिन उससे पहले आपकी अभी मुझे यहाँ पे भी सपोर्ट चाहिए। जी बिल्कुल, यहाँ पे जी। और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं अभी, तो उनसे ये रिक्वेस्ट एज़ यूजुअल कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और बाकी जो है वो सारों के लिए कि प्लीज़ मेरी वीडियो को पूरा देखा करें। और क्योंकि आप लोग पूरा देखते हैं तभी इसके इम्प्रेशंस कुछ बेहतर हो रहे हैं, तभी मेरा चैनल जो है वो भी फ्रीज़ नहीं हुआ। वरना तो आपको पता है कि पाकिस्तान के हालात की वजह से और नेट की बंदिश की वजह से कितना बुरा हाल हुआ हुआ है। तो इस वजह से व्यूज़ ऑलरेडी इतने कम हैं। और अगर आप लोग भी दरमियान से स्किप करके देखेंगे या दरमियान से छोड़ जाएंगे तो वो यूट्यूब जो है वो इम्प्रेशन ज़ाहिर है उस पर अच्छा नहीं पड़ता। तो इसलिए ये ज़रूरी होता है। सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें सब, और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। और कोशिश करें कोई अच्छा सा कमेंट कर दें, सुबहान अल्लाह, अल्लाह अकबर, कुछ भी आप लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच। तो आज जैसा कि आपको पता है कि रजब का महीना है वो हाफ़ के करीब जो है वो गुज़र चुका है। और इन दिनों में रजब जो है वो उसके महीने के ख़ास वज़ाइफ भी होते हैं। आम दिनों में तो ज़ाहिर है दूसरे वज़ाइफ होते हैं, लेकिन आपको पता है कि रजब का महीना जो है वो कितना बाबरकत महीना है। कुछ इस्लामी महीने ऐसे हैं जिनके बारे में हमें हमेशा से बताया गया है कि वो जो हैं वो किस तरीके से हैं, हमें उनमें कौन-कौन सी इबादत करनी चाहिए। जैसा कि मुहर्रम है, जैसा कि रमज़ान शरीफ है, ठीक है? और इसी तरीके से ये रजब भी है। और रजब का महीना एक ऐसा महीना है जिसके बारे में अल्लाह ताला ने कहा है कि ये मेरा महीना है। ठीक है ना? तो इसकी ख़ासियत, इसकी फ़ज़ीलत, इसकी जो अहमियत है ना वो बहुत ज़्यादा है। जैसे कि मैं आपको बताती रहती हूँ कि हमारे कुरान शरीफ में भी जैसे कुछ हमारी सूरतें हैं जो वो जो हैं उनकी फ़ज़ीलत थोड़ी-सी ज़्यादा बयान की गई है। उनके वज़ाइफ कुछ ज़्यादा होते हैं, उनकी बरक़ात कुछ ज़्यादा होती हैं। और इसी तरीके से ये जो हमारे महीने होते हैं, इस्लामी महीने ख़ास तौर पे, इनमें भी कुछ महीनों को फ़ज़ीलत हासिल है। जैसे कि मुहर्रम हो गया, रमज़ान शरीफ हो गया, रजब हो गया, शाबान हो गया, ठीक है? तो बाकियों की निस्बत इनको ज़्यादा फ़ज़ीलत हासिल है। तो इसीलिए रजब का महीना जो है वो चूँकि अल्लाह ताला का महीना है, तो इस महीने में हम जितना ज़्यादा अच्छे काम कर सकें, जितनी ज़्यादा हम अल्लाह ताला की इबादत कर सकें, मैं समझती हूँ कि वो उतनी कम है। अब ये जब अल्लाह ताला ने इसको कह दिया है कि उसका महीना है, तो आप खुद सोचें कि आपकी इसमें की गई छोटी नेकी, आपकी ज़रा सी की गई इबादत का भी दर्जा जो है वो अल्लाह ताला के यहाँ कितना बड़ा होगा। और उसकी बदौलत अल्लाह ताला आपको उसका कितना अच्छा रिवार्ड देगा।
آپ کی جو یہ ساری مشکلات ہیں، آپ کی تنگیاں ہیں، آپ کے پرابلمس ہیں، الجھنیں ہیں، آپ کے مسئلے مسائل ہیں. دیکھیں انسانی زندگی ہے، اس کے ساتھ 100 طرح کی چیزیں ساتھ چلتی رہتی ہیں، بیماریاں چلتی رہتی ہیں، اور اس طرح کی اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو ہمیں ان کا سلوشن بھی تو ہم نے ہی ڈھونڈنا ہوتا ہے نا. وہ پھر کیا ہوتا ہے کہ ہم سہارا لیتے ہیں، کبھی ہم ڈاکٹروں کے پاس جا رہے ہوتے ہیں، کبھی ہم جو تھوڑے سے ضعیف الاعتقاد لوگ ہوتے ہیں، جن کا ایمان تھوڑا سا کمزور ہوتا ہے، وہ پیر و فقیروں کے پاس بھی چلے جاتے ہیں کہ جی ان کے پاس جائیں گے تو ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا. کوئی تعویذ جادو عملیات کرواتے ہیں، کرتے ہیں، تو جی اس سے ہمارا فائدہ ہو جائے گا. تو میں ہمیشہ اس چیز کو ڈسکریج کرتی ہوں. میں ہمیشہ آپ لوگوں کو کہتی ہوں کہ آپ کے پاس قرآن شریف ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی بڑی نعمت دی ہوئی ہے، تو ہم اس کا کیوں نہیں فائدہ اٹھاتے؟ ہم اس کا ترجمہ اور تفسیر اگر پڑھ کے دیکھیں تو ہمیں اپنے سارے پرابلمس کا حل جو ہے وہ اس میں سے مل جائے گا. اسی طریقے سے کچھ اذکار ہیں، کچھ ایسی چیزیں ہیں، کچھ نوافل ہیں، ٹھیک ہے، کچھ تسبیحات ہیں ایسی کہ جن کو کرنے سے ہمارے یہ جو مسئلے مسائل ہیں وہ دور ہوتے ہیں. ہم سے یہ جو شیطانی عملیات ہوتے ہیں اور یہ جو کالے پیلے نیلے جادو ہوتے ہیں، یا کوئی آسیب وغیرہ ہوتا ہے، جن وغیرہ اور اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں، تو اب یہ دیکھیں یہ حقیقت میں ہیں یہ ساری چیزیں. تو ان کے اثرات بھی ہوتے ہیں، لیکن ان سے بچنے کے لیے بھی ہمیں یہ طریقے بتائے گئے ہیں. کچھ عبادات بتائی گئی ہیں، کچھ تسبیحات، کچھ اذکار، کچھ ذکر، مطلب بہت کچھ ہوتا ہے. تو ہم اس طرف کیوں نہیں آتے؟ تو میں آج کی جو میں رجب کے حوالے سے آپ کو بتا رہی ہوں کہ جو عبادات ہیں وہ میں آہستہ آہستہ اپنی ویڈیوز میں بتاؤں گی آپ کو، لیکن آج خاص طور پہ میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہتی ہوں. تو آج رجب کے حوالے سے میں آپ کو ایک خاص جو ہے وہ وظیفہ بتا رہی ہوں، اور آپ نے اس کو کس طریقے سے کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ 3 دنوں پہ محیط وظیفہ ہے. ٹوٹل اس کو آپ نے 1000 دفعہ آپ نے پڑھنا ہے، تیسرا کلمہ، اور 3 دنوں میں آپ نے پڑھنا ہے. اور اس کے لیے یہ ہے کہ آپ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، آپ کسی بھی جگہ پہ پڑھ سکتے ہیں، کوئی ٹائم کی پابندی نہیں ہے، وقت کی قید نہیں ہے. اور بہتر ہے کہ آپ جو ہے وہ ایک ایسا وقت چن لیں جس وقت آپ فری ہوتے ہیں، فارغ ہوتے ہیں. جیسے صبح کی نماز کے بعد آپ فارغ ہو جاتے ہیں، یا پھر آپ جو ہے عشاء کی نماز کے بعد فارغ ہو جاتے ہیں دن کے کام کاج سے اور اس سے. تو ٹائم نکالیں. 3 دنوں میں آپ نے یہ کمپلیٹ کرنا ہے، 1000 دفعہ آپ نے پڑھنا ہے اس کو، تیسرے کلمے کو نا. تو آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ آپ باوضو ہوں. بس یہی ایک شرط ہے کہ باوضو ہوں. پھر اس کے بعد آپ درود شریف پڑھ لیں اول و آخر، ایک ایک دفعہ بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی سبھی درود شریف پڑھ لیں. اس کے بعد آپ تسبیح کریں. جب آپ کی وہ تسبیحات جتنا آپ نے پڑھنا ہے ایک دن میں، آپ پہلے سے حساب کر لیں اپنا کہ 1003 دنوں میں پڑھنا ہے، تو پہلے دن میں نے کتنا پڑھنا ہے، دوسرے دن کتنا پڑھنا ہے، پھر تیسرے دن کتنا پڑھنا ہے. تو اس حساب سے آپ پڑھ لیں. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ آپ اس کی برکات دیکھیں گے، آپ اس کی فضیلت، آپ اہمیت جو ہے وہ تو میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ بہت زیادہ ہے. تو یہ تیسرا کلمہ جو ہے وہ دیکھیں، میں اس سے پہلے بھی ویڈیوز بنا چکی ہوں. جن لوگوں نے ابھی تک نہیں دیکھی وہ میرے چینل کا وزٹ کر لیں اور وہاں سے ان کو مل جائے گی. تو اس کی تو اتنی زیادہ برکات ہیں، اور اس میں دیکھیں کہ وہ ایک اتنا بڑا اس کا مطلب وزن ہے، اتنا زیادہ یہ وزنی کلمہ ہے نا کہ اگر کہ اس کو زمین و آسمان کو اٹھانا اس کے لیے مشکل ہو جائے. تو اس رجب کے مہینے میں خاص طور پہ اگر آپ تیسرے کلمے کا ورد کرتے ہیں اور 1000 دفعہ آپ اس کو کمپلیٹ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ جس کا یہ مہینہ ہے، اس مہینے میں کی گئی ایک ایک نیکی، ایک ایک ذکر کی فضیلت، اور ایک ایک ذکر کا جو ثواب ہے نا، اللہ تعالیٰ کتنا دے گا آپ کو. انشاءاللہ آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی، آپ کی ہر تمنا پوری ہوگی، آپ کی ہر خواہش پوری ہوگی. اور ہر قسم کی بیماری، ہر قسم کا تعویذ، جادو، عمل، بسکونی، بے چینی، گھر میں لڑائی جھگڑے، فساد، رزق کی کمی، اولاد کا نہ ہونا، یا ہونا تو اولاد کا بگڑے ہوئے ہونا، فرما بردار نہ ہونا، تو مطلب یہ اس طرح کے سارے جو یہ نحوستیں ہیں نا، یہ ساری ختم ہو جائیں گی آپ کے گھر سے، آپ کی زندگی سے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نہ ہی صرف آپ بلکہ آپ کی آل اولاد کے لیے بھی اس مہینے میں رحمتیں اور برکتیں نازل کرے گا، اور آپ لوگوں کے لیے بخشش کا ذریعہ بنے گا یہ جو کلمہ ہے.
اس کا ورد ہے، اور خاص طور پہ رجب کے مہینے میں. اس کے علاوہ آپ ان 3 دنوں کے علاوہ بھی آپ چاہیں تو اس کو آپ 100 دفعہ آپ صبح و شام بھی پڑھ سکتے ہیں. 100 دفعہ آپ ایک تسبیح آپ صبح پڑھ لیں، ایک تسبیح شام کو بھی پڑھ سکتے ہیں. وہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر آپ ایک دفعہ بھی پڑھنا چاہیں کسی دن کے کسی بھی ایک ٹائم، آپ روزانہ وہ بھی پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، بٹ 3 دفعہ والا وظیفہ تو یہی ہے، 3 دن والا وظیفہ. تو آپ نے اس کا ضرور فائدہ اٹھانا ہے. رجب کا مہینہ ہے، دیکھیں میں پھر وہی کہتی رہتی ہوں کہ ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے ہماری اگلی آنے والی سانسیں ہیں یا نہیں ہیں. ہم جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں وقت دیا ہے، ہم اس کا کیوں نہ صحیح استعمال کریں، اس وقت کو ہم کیوں نہ اپنے نیک اعمال میں صرف کریں. تو ٹھیک ہے، زندگی کی ہماری دنیا کی بھی ہماری چیزیں ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنی زندگی کے لیے یہ چیزیں بھی کریں، نیک اعمال بھی کریں، کیونکہ آخرت میں یہی ہمارے لیے بخشش کا سبب بنیں گے. ہماری ایک ایک نیکی یہی کام آئے گی. ٹھیک ہے، میں یہ تو نہیں کہتی کہ فوری طور پہ آپ کے سارے مسئلے مسائل حل ہو جائیں گے. دیکھیں میں نے اپنی کسی ویڈیو میں یہ نہیں بتایا کہ فوری طور پہ جی ایسا ہوگا جب آپ سو کے اٹھیں گے تو آپ کو صبح اٹھتے ہی آپ کے ساتھ یہ ہو جائے گا، آپ کی ساری خواہشات دولت جو ہے وہ گھر کے دروازے کے باہر پڑی ہوئی ہوگی، یا چھپر پھٹ جائے گا اور آ جائے گی، یا کوئی آئے گا آپ کے دستک دے کے آپ کو کچھ دے کے چلا جائے گا. ایسا نہیں ہوتا. تھوڑا صبر کرنا پڑتا ہے، تھوڑا صبر کریں. مشکلات اور مصیبتیں جو ہیں وہ ہمارے لیے آزمائشیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، تو اپنے آپ کو صبر سے اس کام لیں. اللہ تعالیٰ آپ کی ضرور دعائیں قبول کرے گا، سنے گا. اور پلیز مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ. تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو یقیناً اچھی لگے گی. تو پلیز کمنٹ اور لائک ضرور کر دیں، اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں. تھینک یو سو مچ. تو آخر میں پھر وہی کہوں گی کہ اپنا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.